أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے 5 اعمال بتائے ہیں ان مسلمانوں کے لیے جو کافروں کے بیچ میں رہتے ہوں، کافروں کے ملک میں رہتے ہوں اور کافروں کی طرف سے جان کو، مال کو، عزت آبرو کو خطرہ ہو، تو ان سے بچنے کے لیے کافروں کے حربوں سے، ان کی بری تدبیر، برے پلان سے، کافروں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں 5 اعمال بتائے ہیں، کیونکہ یہ صورت اور یہ رکوع اس وقت نازل ہوا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور اس وقت کافروں کی دشمنی عروج پر تھی۔ مکہ کے جو کافر تھے وہ اپنی دشمنی کے بالکل آخری درجے پر تھے، اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی وہ کوششیں کر رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تک کا پلان بنا رہے تھے اور سارے ہی مسلمانوں کو وہ جڑ سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے یہ 5 اعمال بتائے ہیں، جس میں سے 2 عمل گزر چکے ہیں۔ پہلا عمل تھا 5 وقت نمازوں کا اہتمام، 5 وقت نمازوں کا اہتمام، کہ مسلمانوں کو ایسے وقت میں جب وہ کافروں کے بیچ میں ہو اور جان اور مال، عزت آبرو، دین، سب چیزوں کو خطرہ ہو، تو مسلمانوں کو نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے، اور خاص طور سے فجر کی نماز۔ 5 نمازوں کا یہاں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی چاہیے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ دوسرا عمل بتایا تھا تہجد کی نماز، کہ رات میں کچھ وقت نکالا جائے تہجد کے وقت، اور اس وقت عبادت کی جائے، اس وقت اللہ کو یاد کیا جائے، اس وقت نماز اور دعا کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اس وقت خاص اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا عمل بتایا تھا تہجد کی نماز۔ اب یہاں سے تیسرا عمل اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان کافروں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہوں اور جان اور مال، عزت آبرو، دین کو اور ساری ہی چیزوں کو خطرہ ہو کافروں سے، تو تیسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے، اور وہ بھی دعا بھی وہ جو اللہ نے خود سکھا دی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں ہمارے اوپر، کتنے مہربان ہیں، کتنے کریم ہیں، کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم دعا مانگ لو، جو آ رہا ہے تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں، وہ دعا مانگ لو۔ نہیں، دعا کا میٹر کیا ہونا چاہیے، دعا کا مضمون کیا ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار، آپ مجھے داخل کیجئے سچائی کا، اچھائی کا داخل کرنا، اور مجھے نکالیے اچھائی سے نکالنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنے پاس سے غلبہ، بات منوانے کی طاقت نصیب فرمائیے جس میں آپ کی مدد شامل ہو۔ یہ دعا اللہ رب العزت نے سکھائی ہے کہ مسلمانوں کو اگر وہ کافروں کے ملک میں ہو اور کافروں کی طرف سے خطرہ بڑھ چکا ہو تو خاص طور سے یہ دعا مانگنی چاہیے، رب ادخلنی، اے میرے پروردگار، ادخلنی مدخل صدق، مجھے داخل کیجیے، اچھائی سے داخل کرنا۔ سب سے پہلے تو اس کی مراد، سب سے پہلا مطلب تو اس کا یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں جا رہے ہیں تو آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ میں جب مدینے میں داخل ہوں تو مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کیجئے، یعنی وہاں جا کر میں اچھائی دیکھوں، وہاں جا کر میں اچھا منظر دیکھوں، ایسا منظر دیکھوں جو آنکھوں کو بھی اچھا لگے، دل کو بھی اچھا لگے۔ وہاں جانے کے بعد سارے حالات موافق ہوں، سارے اسباب موافق ہوں، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسی اسباب اور ویسی چیزیں اور ویسی فضا اور ویسا ماحول مل جائے۔ تو داخل ہونے، اے اللہ مجھے داخل کیجئے، اچھائی کے ساتھ داخل کرنا، سچائی کے ساتھ داخل کرنا۔ تو اس سے پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب میں مدینے میں داخل ہو جاؤں تو مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کیجئے، اور جب مجھے نکالیے اچھائی کے ساتھ نکالنا، یعنی جب میں مکے سے نکلوں تو مجھے اچھائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ نکالیے۔ کیونکہ اس زمانے میں جو بھی ہجرت کر کے مکے سے نکلنا چاہتا تھا تو کافر اس کو گھیر لیتے تھے، اس کی جان لینے کے در پہ ہوتے تھے، اس کو پریشان کرنے کی، نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے۔ ہم سب واقعات سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے چھپ چھپ کر ہجرت کرنا پڑتی تھی، کیونکہ یہ لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے۔ جس کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، جس گھرانے کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ ہجرت کرنے والے ہیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس کی ٹوہ میں رہتے تھے، نگاہ رکھتے تھے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ جب میں یہاں سے نکلوں تو مجھے اچھائی کے ساتھ نکالیے، کافر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور دیکھیے ماشاءاللہ اس دعا کا اثر کیا ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو حالانکہ کافر گھر کے باہر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس دعا کی برکت سے، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک یہ دعا مانگی ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے، حالانکہ حضور ان کے بیچ میں سے گزر کر گئے۔ بعض روایتوں میں ہے اور سیرت کی کتابوں میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، مٹی لے کر، جو نوجوان ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے ان کے سروں پر مٹی ڈال کر نکل گئے، لیکن ان کو نظر نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے۔ اور پھر 3 دن غار میں ٹھہرے، اور پورے سفر میں مدینے تک پہنچنے تک 8 دن لگے۔ 8 دن میں کوئی دشمن بھی آپ تک نہیں پہنچ سکا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے ساتھ نکالا کہ نہیں نکالا؟ اور مدینے میں داخل ہوئے تو سچائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں داخل کیا، بادشاہ بنا کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنا کر، امیر بنا کر، اس شان کے ساتھ بہترین انداز سے داخل کیا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب میں مکے سے نکلوں تو آپ اچھائی کے ساتھ مجھے نکالیے، کوئی نقصان نہ پہنچے، اور جب مدینے میں داخل ہوں تو اچھائی کے ساتھ مجھے داخل کیجیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کیجیے۔ کہاں داخل کریں گے؟ تو مفسرین نے کہا کہ جب میں قبر میں داخل ہوں تو اے اللہ مجھے اچھائی کے ساتھ قبر میں داخل کیجیے، اور جب میں قبر سے اٹھوں اس وقت مجھے اچھائی کے ساتھ قبر سے نکالیے، کیونکہ یہ مرحلے بھی ایمان والے کے لیے بہت اہم ہے۔ قبر میں جس دن جاتا ہے اور قبر سے جس دن اٹھتا ہے، یہ 2 دن انسان کی، مسلمان کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو اللہ جب میں قبر میں داخل ہوں مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کیجیے، میں ایمان کے ساتھ جاؤں، اعمال کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ لے کر جاؤں، اور جب قیامت میں اٹھوں تو ایمان کے ساتھ اٹھوں، ایمان والوں کے اندر اٹھوں، اور اے اللہ تیرے نیک لوگوں میں اٹھایا جاؤں۔ تو قبر میں جب داخل ہوں تو اچھائی کے ساتھ مجھے داخل کیجیے، اور قبر سے جب اٹھوں تو اچھائی کے ساتھ مجھے اٹھائیے۔ دوسرا مطلب یہ تھا۔ تیسرا مطلب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کیجیے، سچائی کے ساتھ داخل کیجیے۔ کہاں پر؟ جنت میں۔ اے اللہ جب میں جنت میں جاؤں تو مجھے اچھائی کے ساتھ آسان حساب ہو جائے اور آسانی سے میں جنت میں چلا جاؤں، کیونکہ جس کا حساب لمبا ہو گیا وہ مشکل میں پڑ گیا۔ تو مجھے جنت میں داخل کیجئے اچھائی کے ساتھ، یعنی آسان حساب ہو جائے اور آسانی کے ساتھ پل صراط سے بھی اچھے سے گزر جاؤں اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ اچھائی کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کیجئے، اور اچھائی کے ساتھ مجھے نکالیے۔ کہاں سے؟ دنیا سے، کہ جب دنیا سے جاؤں تو اچھائی کے ساتھ مجھے یہاں سے نکالیے، ایمان کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ دنیا سے نکالیے، اور اچھائی کے ساتھ مجھے جنت میں پہنچا دیجئے۔ لیکن یہ دعا بہت اہم ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر میں
کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ داخل کیجئے، صرف اتنا ہے، کہاں داخل کرنا ہے یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اچھائی کے ساتھ مجھے نکالیے، کہاں سے نکالیے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، مطلق ہے۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ دعا اتنی جامع ہے، اتنی شاندار ہے کہ مسلمان کے لیے بہت اہم ہے یہ دعا، کہ اے اللہ جس مکان میں، جس زمانے میں، جس جگہ میں داخل ہو جاؤں، اے اللہ اس جگہ میں، اس زمانے میں، اس مکان میں مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کیجئے، اور جس جگہ سے، جس زمانے سے اور جس کام سے میں نکلوں مجھے اچھائی کے ساتھ نکالیے۔ سبحان اللہ، کتنی جامع دعا ہوگی۔ جس جگہ میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو میں اللہ اچھائی کے ساتھ داخل ہوں، گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو اچھائی کے ساتھ میں داخل ہو جاؤں، بازار میں داخل ہو رہا ہوں تو اچھائی کے ساتھ داخل ہو جاؤں، دواخانے میں داخل ہو رہا ہوں اچھائی کے ساتھ میں داخل ہو جاؤں، کسی بھی کام میں داخل ہو رہا ہوں، کسی ذمہ داری میں داخل ہو رہا ہوں، آفس میں جا رہا ہوں، کسی کام میں جا رہا ہوں، دینی کوئی ذمہ داری کے لیے جا رہا ہوں، جس کام میں، جس جگہ میں، جس زمانے میں داخل ہو جاؤں، اے اللہ مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کیجئے، اور جس کام سے میں نکلوں، جس جگہ سے میں نکلوں، جس زمانے سے میں نکلوں، اس سے مجھے اچھائی کے ساتھ نکالیے۔ کتنی جامع دعا ہے، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور ہر جگہ پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کی بہت برکتیں ہیں، بہت اثرات ہیں اس کے، جو اس کا اہتمام کرے گا وہ خود اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ جس جگہ میں داخل ہو جاؤں اچھائی کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور جب وہاں سے نکلوں تو اچھائی کے ساتھ مجھے نکالیے، اچھائی کے ساتھ مجھے داخل کیجئے، اچھائی کے ساتھ نکالیے۔ بعض مرتبہ انسان بازار میں بہت اچھائی کے ساتھ جاتا ہے، بعض مرتبہ جب بازار میں جاتا ہے تو اچھائی کے ساتھ جاتا ہے، اچھے سوٹ بوٹ میں جاتا ہے، اچھی دکان لے لی، اچھی جگہ لے لی، اس پر بہت مال خرچ کیا، اچھائی کے ساتھ داخل تو ہوا، لیکن جب نکلتا ہے تو ذلت کے ساتھ نکلتا ہے، خسارے کے ساتھ نکلتا ہے، نقصان کے ساتھ نکلتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ گھر میں بعض مرتبہ اچھائی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، لیکن جب نکلتا ہے تو ذلیل ہو کر، بیوی کی باتیں سن کر، جھگڑے ہو کر، برائی کے ساتھ نکلتا ہے۔ دواخانے میں انسان اچھائی کے ساتھ جاتا ہے، چلتے ہوئے گئے، بولتے ہیں نا چلتے ہوئے گئے، لیکن واپس آئے تو لیٹے ہوئے آ گئے، لاش آ گئی ان کی۔ تو اللہ میں جس جگہ داخل ہو جاؤں، جس کام میں داخل ہو جاؤں، جس ذمہ داری میں داخل ہو جاؤں، اللہ مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کر، اور جب میں جس جگہ سے نکلوں، جس کام سے نکلوں، جس ذمہ داری سے نکلوں، اللہ میں اچھائی کے ساتھ نکلوں۔ کتنی جامع دعا ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے داخل کیجئے اچھائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور مجھے نکالیے سچائی کے ساتھ نکالنا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنے پاس سے سلطانہ، غلبہ عطا فرمائیے، بات منوانے کی طاقت، اور وہ بھی بات منوانے کی طاقت، ایسی حکومت، ایسی بات منوانے کی طاقت جس کے ساتھ نصیرہ، اللہ تیری مدد بھی ہو۔ آج کل تو اللہ معاف کرے ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں، یہ چیز ہم مانگتے ہی نہیں کبھی دعا میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص منگوائی جا رہی ہے یہ دعا، خاص آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دعا مانگیے کہ اللہ مجھے ایسی اپنے پاس سے، من لدن کا، اے اللہ آپ اپنے پاس سے مجھے غلبہ، بات منوانے کی طاقت دیجئے، کہ میں طاقت کے زور پر بھی لوگوں سے بات منواؤں۔ لوگوں کو سدھارنے کے لیے طاقت بھی ضروری ہے، یاد رکھیں۔ ترغیب کے ساتھ ترہیب، دونوں چیزیں۔ آج کل مسئلہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سدھارنے کے لیے صرف ترغیب سے کبھی بھی 100% لوگ سدھر نہیں سکتے۔ ترغیب سے یعنی نرمی سے بات کریں گے، نرمی سے سمجھائیں گے تو اس سے تو بس 20% 30% لوگ بہت ہو گیا، 40% لوگ سدھریں گے، باقی 60% لوگ ڈنڈے کے بغیر نہیں سدھریں گے۔ ڈنڈے کے بغیر نہیں سدھرتے ہیں لوگ، یاد رکھو۔ تبلیغ والے بیچارے 90 سال سے محنت کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی محلے میں وہ 10% سے زیادہ لوگوں کو نمازی نہیں بنا سکے، 10% سے زیادہ لوگوں کو 5 وقت کا نمازی نہیں بنا سکے 90 سال کی محنت میں۔ کیوں؟ ان کے پاس صرف ترغیب ہے، ان کے پاس صرف وہ نرمی سے بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں پھر پھسل جاتے ہیں، آتے ہیں پھر پھسل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس صرف ترغیب ہے، ترہیب نہیں ہے۔ تو جتنا لوگ جو ہے، جیسے ترغیب ضروری ہے
ترغیب بھی ضروری ہے. اسی لیے تو شریعت نے قانون دیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا 4 اماموں میں سے 2 یا 3 امام کا مسلک یہ ہے کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے قتل کر دو اس کو. امام شافعی کا مسلک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو ایک بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ قتل. وہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کو قتل تو مت کرو، لیکن جیل میں ڈال دو جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ بن جائے. اگر وہ نماز کی عادت نہیں ڈال رہے ہیں تو اس کو جیل میں ہی مار دو. ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی، تب لوگ 100% دیندار بن سکتے ہیں. اللہ رب العزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے سلطانہ غلبہ نصیب فرما، بات منوانے کی طاقت دے کہ میں طاقت کے زور پر تیری بات منواؤں مسلمانوں سے. یہ بات یاد رکھیں، کافروں سے نہیں. وہ جو آیت ہے، ہم کو دھوکہ کہاں سے لگتا ہے؟ اس آیت سے جو آیت الکرسی کے بعد ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ دین میں زبردستی کافروں کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے نہیں ہے؟ کافر. وہ آیت کافروں کے لیے، یعنی ہم زبردستی کر کے تلوار کے زور پر کسی کافر سے کلمہ نہیں پڑھائیں گے. وہ کافروں کے لیے ہے وہ آیت، لیکن مسلمانوں نے کیا سمجھ لیا؟ ہمارے لیے ہے. مسلمانوں کے لیے تو ہے زبردستی. آپ جب مسلمان ہو گئے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. نہیں پڑھیں گے اگر اسلامی حکومت ہے تو آپ کو سزا ملے گی. آپ روزہ نہیں رکھیں گے آپ کو سزا ملے گی. زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا ان کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے، اعلان کر دیا. سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ تو مسلمان ہونے کے باوجود آپ نہیں مانیں گے تو سزا ہے. مسلمان ہونے کے باوجود اگر زنا کریں گے سزا ہے. چوری کریں گے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. تو یہ سزائیں کیوں رکھی گئی ہے؟ کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہے. ترغیب، نرمی سے بات سمجھانا بھی، اور جو لوگ نرمی سے نہیں مانتے تو ان کو طاقت کے زور پر منوانا بھی ضروری ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص دعا منگوائی جا رہی ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ مجھے اپنے پاس سے غلبہ، بات منوانے کی طاقت دے جس میں تیری مدد شامل ہو. آج اللہ معاف کرے ہم بہت دور ہو گئے اس سے، ہم سوچتے بھی نہیں اس چیز کو، کبھی اس کی دعا بھی نہیں مانگتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ دعا منگوا رہے ہیں. مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بھی کوئی ایسا ملک ہو، ہماری بھی جہاں پوری شریعت نافذ ہو. تو طاقت کی وجہ سے اگر 100% لوگوں کو دیندار بنانا ہے تو اس کے لیے اسلامی حکومت ضروری ہے، خلافت ضروری ہے، شریعت کا نظام ضروری ہے. 100% اگر دیندار بنانا ہے تو، ورنہ صرف ترغیب سے 10% لوگ دیندار بنیں گے یا 20%، اس سے زیادہ نہیں. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ میں مکے سے نکل کر جب مدینے جا رہا ہوں، اے اللہ وہاں مجھے طاقت دے، غلبہ دے، بات منوانے کے لیے طاقت عطا فرما تاکہ میں ایسا نظام بنا دوں. تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی کہ نہیں دی؟ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت، اسلامی نظام نافذ کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجمعین، ان سب کے زمانے میں وہ بات منوانے کی طاقت تھی ان کے پاس. وہ غلبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا. تو پھر کتنا بہترین نظام تھا اس وقت دنیا کا، اسلامی دنیا کا خاص طور سے کیسا بہترین سسٹم تھا، کتنا بہترین نظام تھا، کیسا عدل تھا، کتنا انصاف تھا، لوگوں کو کتنا سکون تھا. لیکن جب سے یہ چیز چلی گئی تو دنیا میں ظلم عام ہو گیا. دنیا میں ظلم عام ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، اپنے بھی اور پرائے بھی. تو خیر یہ بات خاص طور سے دعا میں کہلوائی جا رہی ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بات منوانے کے لیے طاقت نصیب فرما جس میں تیری مدد بھی شامل حال ہو. تو خیر تیسرا عمل یہ بتایا گیا ہے، کافروں کے ملک میں ہے تو یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کافروں کی طرف سے جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، عزت آبرو کو خطرہ ہے، دین کو خطرہ ہے، تو اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. چوتھا عمل، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. باطل تو جانے ہی کے لیے ہے، باطل تو جانے ہی والا ہے. یہ چوتھا عمل. چوتھا عمل کیا ہے کہ حالات کتنے بھی ٹائٹ ہوں، حالات کتنے بھی خطرناک ہوں، حالات کتنے بھی خطرناک ہوں،
کافروں کے پاس کتنی ہی زیادہ پاور اور طاقت آ چکی ہو، کبھی بھی اللہ سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ سے آس اور امید کو ہمیشہ قائم رکھو۔ یہ آیت بتلا رہی ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ حالات کتنے بھی خطرناک ہو جائیں، کافر کتنا ہی گھیر لیں، تمہارے اوپر تسلط اور غلبہ حاصل کر لیں، اور تمہیں کتنا ہی دبانے کی کوشش کریں، اور وہ کتنے ہی پاورفل ہو جائیں، اور خطرہ کتنا بھی بڑھ جائے، لیکن تم کبھی بھی اللہ سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ سے آس اور امید کو قائم رکھو، اور کہو جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے ہی کے لیے۔ حق آ گیا، حق جب آ جاتا ہے چھا جاتا ہے، اور باطل چلا جاتا ہے، باطل تو جانے ہی کے لیے، لیکن یہاں پر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ سبحان اللہ، قرآن کا ایک ایک لفظ عجیب ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت جہاں جو لفظ استعمال کرتے ہیں بہت اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جانے کے لیے ذہابہ کا بھی لفظ آتا ہے عربی میں۔ زہوقہ کا معنی مفسرین نے ذہابہ ہی کیا ہے کہ باطل زہوقہ ای زائلن ذاہبن، باطل جانے ہی والا ہے، تو اس کے لیے دوسرا لفظ جو آتا ہے زائل ہونے والا، ختم ہونے والا، یا ذاہب جانے والا، وہ لفظ استعمال کرنے کے بجائے زہوقہ جانے کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ مفسرین نے اس کا ترجمہ جو ہے اصل میں زہوقہ، اس کا عربی لغت، عربی لینگویج اور زبان کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الاخراج بالصعوبہ، مشکل کے ساتھ نکلنا، اس کو کہتے ہیں زہوق۔ تو اللہ رب العزت نے گویا اس میں بھی پیغام دیا کہ باطل ایسے ہی نہیں جائے گا، مسلمانوں کو مشقت کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، باطل کو ختم کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ خالی دعا، آج کل ہم جو ہے دعا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ دعا کریں گے، بد دعا کریں گے اور پورا باطل ختم ہو جائے گا۔ باطل ایسے ختم نہیں ہوتا۔ باطل کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے خون کی، اپنی جان اور مال کی قربانی دینا پڑتا ہے، بعض مرتبہ وطن چھوڑنا پڑتا ہے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کا باطل ختم کرنا تھا، مکے کا باطل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کروایا؟ خالی دعا سے ہو گیا؟ حالانکہ دعا کرنے والے حضور ہیں۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا مقام ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اب بتائیے ان کی دعا رائے گاہ جا سکتی تھی؟ بیکار جا سکتی تھی، لیکن صرف دعا کرنے کے لیے نہیں کہا ان کو۔ ایک تو حضور ہیں اور مکے میں رہتے ہیں، وہ کعبۃ اللہ کے سامنے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں اور کعبہ آپ کے سامنے، آپ وہاں جا کر پردہ پکڑ کر دعا کیجئے ہم باطل کو ختم کر دیں گے۔ نہیں، اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو قربانی دینی پڑی، مشقت۔ مکے سے نکالا گیا، پہلے 13 سال مکے میں پستے رہے، مشقت اٹھاتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، پھر ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، وہاں 8 سال محنت کی ہے، وہاں جہاد کیا ہے، کافروں سے لڑائی کی ہے، بدر کا میدان، احد کا میدان، خندق کا میدان، یہ لڑائیاں کی ہے، حدیبیہ کا میدان، پھر جا کر فتح مکہ۔ اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنی لڑائیاں اور اتنا جہاد کیا ہے، جب جا کر وہ باطل ختم ہوا ہے۔ آج کا مسلمان سمجھتا ہے کیا نعوذ باللہ آج کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی ہے؟ کیا ہماری دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اثر رکھتی ہیں؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دعا سے باطل ختم نہیں ہوا، محنت کرنا پڑی، مشقت اٹھانا پڑی، قربانیاں دینا پڑی، کئی صحابہ کی گردنیں کٹی، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں کتنی مشقت اٹھائی گئی، جب جا کر پوری مشقت اور قربانیوں کے بعد مکے کا باطل ٹوٹا ہے، باطل ختم ہوا ہے۔ تو آج کا باطل ہم سمجھتے ہیں صرف ہماری دعا سے ختم ہو جائے گا، کہ ہماری دعائیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاورفل ہیں؟ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے ایک مشقت ہے، اس کے لیے مسلمانوں کو کچھ قربانی دینی پڑے گی، یہ لفظ بتا رہا ہے۔ خیر، فرمایا تیسرا کام کیا ہے، چوتھا کام کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ امید رکھنا چاہیے، کتنے بھی حالات خطرناک ہو جائیں لیکن اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب راستہ نکالنے پر آتے ہیں، جب اللہ رب العزت باطل کو ختم کرنے پر آتے ہیں تو کسی بھی راستے سے ختم کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کب پڑھی ہے؟ جب مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد 360 بت یا خیر جتنے بھی بت تھے وہاں پر کعبۃ اللہ کے اندر اور آزو بازو رکھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی چھڑی سے اپنی لکڑی سے ان بتوں کے پیٹ میں مارتے تھے، ان بتوں کو گراتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اندازہ لگائیے کب یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں؟ پوری مشقت کے بعد۔ کیا یہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں پڑھ سکتے تھے جب مکے میں تھے؟ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، باطل کو توڑنا۔ باطل جاتا ہے بڑی مشقت کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کو قربانی دینی پڑتی ہے، پھر مسلمانوں کو قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا خون بہانا پڑتا ہے، اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہے، اپنا مال لگانا پڑتا ہے، اپنا سب کچھ جھونکنا پڑتا ہے، کچھ مسلمانوں کا خون بہتا ہے، کچھ لوگوں کی قربانی لگتی ہے، پھر جا کر باطل کا نظام ٹوٹتا ہے۔ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل تو جانے ہی والا ہے۔ 4 کام ہو گئے، ایک تو 5 نمازوں کا اہتمام ہے، دوسرے تہجد کا اہتمام ہے، تیسرے وہ دعا ربی ادخلنی مدخل صدق، اس دعا کا اہتمام ہے، اور چوتھے اللہ سے ہمیشہ امید رکھنا ہے، اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، اور 5واں عمل کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن سے تعلق کافروں کے ملک میں ہے، کافروں سے نقصان کا خطرہ ہے، جان کو، مال کو، عزت آبرو کو، دین کو۔ تو 5واں کام مسلمانوں کو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سے اپنا ربط اور تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن اتار رہے ہیں، وہ قرآن جس میں شفا ہے اور جو مومنوں کے لیے رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس قرآن کے اترنے سے ظالموں کو صرف نقصان ہی بڑھتا ہے۔ تو 5واں کام ہے قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ اب قرآن میں کس کی شفا ہے؟ اصل تو قرآن میں دل کی شفا ہے۔ اصل قرآن کس کی شفا ہے؟ دل کی، اصل پہلے نمبر پر، کیونکہ صاف آیت ہے، اللہ رب العزت نے 11ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا ہے اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں دل ہے۔ دیکھیے وہاں اللہ رب العزت نے صاف کہہ دیا کہ قرآن کس کے لیے شفا ہے؟ سینوں میں جو دل ہے اس کے لیے شفا ہے۔ تو پہلے نمبر پر قرآن شفا ہے، سینوں میں جو دل ہے ان کے لیے۔ دل پر زنگ آ گیا ہے، دل پر گناہوں کا اندھیرا چھا گیا ہے، گناہ کی وجہ سے دل سخت ہو چکا ہے، تو اس دل کو دھونے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر نسخہ، سب سے زیادہ طاقتور نسخہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کے لیے وقت دو، قرآن پر اپنا سب کچھ لگاؤ، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ دلوں کی سختی دور کرے گا، اس قرآن کی برکت سے اللہ دلوں کو شفا دے گا، دلوں کا زنگ دور کرے گا، دلوں کی بیماری حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، بغض ہے، تو یہ دلوں کی بیماریاں نکلے گی قرآن کی برکت سے۔ آج کل اللہ معاف کرے قرآن سے بہت رسمی تعلق ہے ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا قرآن سے بہت کم تعلق ہے۔ بزرگوں کے وظائف تو ہم بہت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، جو اہل حق بزرگ ہیں، اہل حق علماء ہیں، انہوں نے بتائے ہوئے کوئی وظیفے ہیں جو قرآن سے ہے یا حدیث کی دعاؤں سے بتائے ہوئے ہیں، وہ کرنا چاہیے، لیکن وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر دلوں کی شفا کے لیے اور دلوں کی بیماریاں دور کرنے کے لیے، دلوں کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں حدیث کی سند لانے والے سب سے پہلے وہ آدمی شمار ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں جتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں آج کل، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، سب کے سب اپنی حدیث کی نسبت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جوڑتے ہیں، اتنے زبردست آدمی۔ ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت علی کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور انہوں نے پوچھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں پوچھا کہ آج کل بزرگان دین محنت کرتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، سبحان اللہ پڑھو، اوراد دیتے ہیں، لیکن اتنی اصلاح نہیں ہوتی، اتنے دل صاف نہیں ہوتے جتنا پہلے زمانے میں صحابہ تابعین، اس زمانے میں جتنا دل صاف ہوتے تھے، آج کے زمانے میں بزرگوں کے وظیفوں سے اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ آج کے زمانے میں تم لوگ
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم لوگ صحابہ اور تابعین جو بعد کے لوگ ہیں وہ 2 چیزوں کا اہتمام زیادہ کرتے تھے، تم لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے. اور یہ 2 چیزیں اور 2 نسخے ایسے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں. وہ 2 نسخے کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک تو تم قرآن کم پڑھتے ہو، قرآن سے تعلق تمہارا کم ہے، بزرگوں کے وظیفوں کو زیادہ اہمیت ہے، بزرگوں کے وظیفے زیادہ پڑھتے ہو لیکن قرآن کم پڑھتے ہو، قرآن سے تعلق کم ہے، اس لیے جلدی دلوں کو شفا نہیں مل رہی، دل جلدی صاف نہیں ہو رہے ہیں، دلوں کی اصلاح جلدی نہیں ہو رہی، قرآن بہت کم پڑھتے ہو، قرآن سے بہت کم تعلق ہے. دوسرے، نفل نمازوں کا اہتمام بہت کم ہے، حالانکہ نفل نماز سے دل کی اصلاح کا اتنا گہرا تعلق ہے. حدیث صحیح حدیث ہے، بخاری شریف اور بڑی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ نفل کے ذریعے سے آہستہ آہستہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ نفل کے ذریعے سے بندے کو میرا اتنا قرب ملتا ہے، اتنا قرب ملتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ 2 نسخے ایسے ہیں شفا کے، دلوں کو صاف کرنے کے، دلوں کی اصلاح کے، دلوں کو نرم کرنے کے. جو ایک تو قرآن شفا ہے، یہ تو خود اللہ نے بتایا. یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا ہے کہ یہ دلوں کی شفا ہے. تو قرآن شفا ہے، دلوں کی اصلاح کے لیے سب سے بہترین ہے، یہ خود اللہ نے فرمایا. اور نوافل کے ذریعے، نفل نمازوں کے ذریعے سے بھی دل کی اصلاح ہوتی ہے، یہ کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہ 2 نسخے جو بہت زیادہ اہم تھے، تم ان کو کم کرتے ہو اور دوسرے نسخے زیادہ کرتے ہو. ان سے فائدہ تو ہوتا ہے، دوسرے جو اذکار ہے، اوراد ہیں، لیکن ان سے فائدہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ان سے فائدہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. یہ 2 ایسے نسخے ہیں قرآن اور نفل نماز کہ ان سے تیزی کے ساتھ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے، دلوں سے ظلمتیں چھٹ جاتی ہے. تو اس لیے قرآن شفا ہے دلوں کے لیے، دلوں کی اصلاح کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، قرآن کو وقت دینا چاہیے. کتنے لوگ ہیں، کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جو کفر کی حالت میں تھے، سالوں سے وہ کفر کی زندگی گزار رہے، ایک آیت سنی اور ان کی زندگی بدل گئی. ایک آیت نے زندگی، سالوں کا کفر جو ان کے دلوں پر چڑھا ہوا تھا، ایک آیت نے سارا زنگ دور کر دیا. قرآن کی ایک ایک آیت میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، ایک ایک آیت میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں. امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے وہ، اور خاص طور سے قرآن کی تفسیر کے بہت ماہر تھے. قرآن کے ایک ایک لفظ کی، قرآن کے ایک ایک لفظ کی تشریح اور اس کا مطلب معلوم کرنے کے لیے وہ دیہاتوں میں جاتے تھے. اور دیہاتوں میں جا کر، کیونکہ دیہاتوں میں اس زمانے میں عربی اصل جو تھی وہ دیہاتوں میں تھی، اصل عربی زبان جو تھی وہ کہاں تھی؟ شہروں میں نہیں تھی، دیہاتوں میں تھی. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے ماحول کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے خاص طور سے دیہات میں بھیجا گیا بچپن میں. تو وہاں عربوں میں ماحول تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا تو شہر سے اس کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ صحت بھی اچھی رہے اور زبان بھی اس کی اچھی رہے. تو زیادہ تر اصلی جو زبان ہے عربی زبان وہ دیہاتوں میں ہوتی تھی. تو یہ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک لفظ کے لیے کئی مہینے، کئی سال وہ دیہاتوں میں جا کر گزارتے تھے تاکہ قرآن کے ایک لفظ کا اصلی معنی معلوم ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی بستی میں گیا، وہاں جا کر رہنے لگا، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، اور وہاں کسی ایک لفظ کا مجھے اصل معنی اور مطلب معلوم کرنا تھا، تو دیہات میں جا کر رہنے لگا. اچانک وہاں پر ڈاکہ پڑ گیا، کچھ ڈاکو آئے اور ڈاکوؤں نے اس دیہات پر حملہ کر دیا. تو کہتے ہیں میں بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا، تو وہ ڈاکوؤں کا سردار، حالانکہ عرب ہے وہ ڈاکوؤں کا سردار کون تھا؟ وہ عرب تھا، عربی زبان بولنے والا، لیکن بیچارہ اتنا جاہل، اس کو یہ بھی نہیں معلوم قرآن کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا، یہ بھی نہیں معلوم اس کو. وہ مسجد میں آ گیا جہاں وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، ان کے پاس آ گیا. اس نے ان سے پوچھا کہ دیکھتے ہی، وہ ڈاکو کی فراست بھی دیکھو، وہ ڈاکو کہتا ہے دیکھتے ہی، امام اصمعی کہتے ہیں ڈاکو نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا اور کہا کہ تو دیہاتی نہیں معلوم ہو رہا، تو شہری ہے، تو یہاں کیوں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں. تو بولے قرآن کیا ہے؟ دیکھیے کتنا بڑا جاہل ہے بیچارہ وہ، اور کتنا اللہ سے دور ہے، دین سے دور ہے کہ اس کو قرآن بھی نہیں معلوم. انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھاتا ہوں. تو قرآن کیا ہے؟ بولے کہ یہ کوئی شعر شاعری کی کتاب ہے؟
وہ کہہ رہا ہے قرآن شعر شاعری کی کتاب ہے، انشدنی بیتن، ایک شعر مجھے سنا دے قرآن میں سے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک شعر سنا دے۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے قرآن کی آیت سنائی، اللہ اکبر، 26ویں پارے کی ایک آیت ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ انہوں نے بھی برابر، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقت پر ان کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ روزی کے لیے ڈاکے ڈال رہا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ وہی آیت اس کو سنائی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس رزق کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ رزق آسمانوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا اتنا پیارا قرآن ہے، کیا بہترین شعر ہے یہ، اور رونے لگا۔ ایک آیت سن کر زندگی بھر سے وہ ڈاکے ڈال رہا ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، قرآن کیا ہے یہ نہیں معلوم اس کو عرب ہو کر، لیکن بتائیے قرآن میں کیا تاثیر ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ڈاکو، سوچئے کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہوگا، کتنا سخت دل ہوگا، صرف ایک آیت سن کر اس کا دل پگھل گیا۔ کہتے ہیں فوراً رونے لگا اور اس نے فوراً تلوار توڑ دی اور توبہ کی کہ جب اللہ کے پاس میرا رزق ہے، آسمانوں میں میرا رزق ہے، تو میں کیوں ڈاکہ ڈالوں، بلا وجہ لوگوں کو قتل کروں۔ ساری زندگی بدل گئی صرف ایک آیت سن کر۔ تو کہتے ہیں امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں کئی سال کے بعد کہتے ہیں میں حج پر گیا تو وہاں طواف کرتے ہوئے وہ ڈاکو مجھے ملا، جس نے توبہ کر لی تھی، وہ ڈاکو مجھے طواف کرتے ہوئے ملا، اور اس نے بھی مجھے دیکھ کر پہچان لیا، میرے پاس آیا، کہا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، کون ہے؟ تو وہ کیونکہ اب اس کا حلیہ بدل گیا تھا، داڑھی اور پورا نیک بن گیا تھا، وہ پہلے ڈاکو تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا تو کون ہے؟ تو کہا میں وہی ڈاکو ہوں جس کو آپ نے ایک شعر سنایا تھا، ابھی تک بیچارہ قرآن کو شعر کہہ رہا ہے کہ ایک شعر سنایا تھا آپ نے مجھے جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے آگے کا اور کوئی شعر سنا دو، انشدنی بیتن آخر، کوئی اور شعر سنا دو۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے آگے کی آیت پڑھی، اس کے آگے ایک آیت ہے وہ پڑھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم، یہ بات ایسی سچی ہے جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو وہ باتیں سچی ہوتی ہے، ایسے ہی یہ بات سچی ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے رب کو کس نے غصہ دلایا کہ میرے رب کو قسم کھانا پڑی؟ کون ہے وہ اتنا نادان، اتنا بڑا جاہل کہ جس کے واسطے یقین دلانے کے لیے اللہ کو قسم کھانا پڑ گئی؟ کہتے ہیں یہ کہہ کر اس نے چیخ ماری اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اندازہ لگائیے قرآن میں کیا تاثیر ہے، قرآن کیسے دلوں کو بدلتا ہے، ایک ایک آیت انسان کے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی آیت آ جائے کہ ہم بھی اللہ کے نیک بندے بن جائیں، ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے، دلوں کی حالت بدل جائے۔ قرآن اس نیت سے سننا چاہیے، صرف مزے کے لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ کچھ اچھی بات سنیں گے اور بس عمل نہیں، ہمیشہ جب بھی بیٹھیں اس نیت سے سنیں کہ کاش آج کی اس تفسیر میں، آج کی اس مجلس میں کوئی ایسی آیت آ جائے جس سے میری زندگی بدل جائے۔ تو قرآن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ قرآن شفا ہے دلوں کے لیے پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر جسم کے لیے بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو نور علی نور ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا بونس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جسم کی ہر بیماری کی بھی شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے، جسم کی ہر بیماری کی بھی شفا۔ صحابہ کرام کا واقعہ ہے بخاری شریف میں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قافلہ لے کر گئے، ایک کافروں کے ایک بستی پر سے گزر ہوا، ان کا سردار بیمار پڑ گیا، اس پر کچھ اثرات تھے یا کچھ مسئلہ تھا، تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ کے پاس کوئی جاننے والا ہے جو اس پر کچھ دم کر دے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ تم پہلے ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو، ضیافت کر دو، پھر ہم دم کریں گے۔ تو وہ تیار ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس کو شفا ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا، بکریوں کا پورا ایک ریوڑ دے دیا صحابہ کرام کو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ ریوڑ لے کر آئے مدینہ منورہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ریوڑ کو استعمال کرنا اور کھانا جائز ہے۔ خیر، لیکن بات یہ چل رہی ہے کہ جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جسمانی بیماریوں کی بھی شفا رکھی ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو آج تک شفا مل چکی ہے قرآن کی برکت سے، کتنے کینسر کے مریض اور کیسے کیسے بڑے بڑے مریض۔ بلکہ ابھی کچھ دن پہلے جو دنیا میں WHO ہے،
دنیا میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کا بنایا ہوا صحت کا ادارہ ہے، جو لوگوں کی صحت کا، پوری دنیا کے لوگوں کی صحت کا خیال رکھتا ہے، وہ ادارہ انہوں نے WHO کے نام سے ایک ادارہ بنایا، پوری دنیا میں کون سی چیز چلانی چاہیے، کون سی غذا ہونی چاہیے، کون سی دوا ہونی چاہیے، وہ لوگ مشورے سے چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کی صحت اچھی رہے۔ تو ان لوگوں نے ریسرچ کر کے انہوں نے کہا کہ دنیا میں 1/3 لوگ یعنی 33% لوگ ایسے ہیں جن کو دماغ کی یا ٹینشن کی بیماری ہے۔ دنیا میں 33% لوگ ایسے ہیں، کتنے؟ 33%، 1/3 آبادی دنیا کی ایسی ہے جو دماغی بیماری میں، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، پاگل پن ہے، اس میں مبتلا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا علاج اس کا 2 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ ایک تو اس کا علاج ہوگا دوا سے، ہم جو دوا بنا رہے ہیں یہ دوا سے اس کا علاج ہوگا۔ دوسرے، اس دماغی بیماریوں کا، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، پاگل پن ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ دوسرا علاج کیا ہے کہ ان کو سمجھاؤ اور ان کو کوئی چیز سناؤ۔ کیا سناؤ؟ تو انہوں نے کہا سنانے کے لیے سب سے اچھی چیز مسلمانوں کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی اور عیسائیوں کا ادارہ ہے، اور انہوں نے طے کیا ہے کہ لوگوں کو اگر بیماری سے، دماغی بیماری سے نکالنا ہے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے نکالنا ہے، تو اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کرو، ان کو سمجھاؤ اور ان کو کوئی چیز سناؤ، اور سنانے کے لیے سب سے بہترین چیز انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن ہے۔ یہ قرآن سنا دو تو بڑے سے بڑا دماغی کا مرض ہو، دماغی بیماری ہو، وہ بیماری اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کافروں کی ریسرچ ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تحقیق ہے۔ تو خیر مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو یقین کے ساتھ پڑھا ہے، یقین کے ساتھ اس کو اختیار کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بڑے سے بڑے مرض میں شفا دی ہے۔ تو خیر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم وہ قرآن آہستہ آہستہ اتار رہے ہیں جس میں شفا ہے، دلوں کی بھی اور جسموں کی بھی، اور وہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے اس قرآن سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ کیوں؟ کافر جتنا قرآن اترتا جاتا ہے اتنے قرآن کا انکار کرتے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کا نقصان ہی بڑھے گا۔ پہلے وہ 10 آیتوں کا انکار کرتے تھے اور 10 اتر گئی تو وہ 20 کا انکار کرنے لگے، تو پہلے صرف 10 کے انکار کا گناہ ہوتا تھا، اب 20 کے انکار کا گناہ ہو رہا ہے، تو ان کا جرم بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ تو کافروں جتنا قرآن اترتا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے تو رحمت بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ مسلمان جتنی آیتیں اترتی ہیں اتنی آیتوں کی برکت حاصل کرتے ہیں، اتنی آیتوں کو سنتے ہیں، اتنی آیتوں کو پڑھتے ہیں، اتنی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، اتنی آیتوں کو مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے رحمت ہے۔ پہلے ایک سورت کو مانتے تھے، دوسری سورت اتر گئی، اس پر بھی ایمان لے آئے، پہلے ایک سورت پر عمل کرتے تھے، دوسری سورت اتر گئی، اس پر بھی عمل شروع کر دیا، تو یہ اس سے ایمان والوں کے لیے رحمت بڑھتی ہے۔ جتنا قرآن اترتا جاتا ہے ایمان والوں کے لیے رحمت میں، برکت میں، ایمان میں، ہر چیز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے قرآن اترتا جاتا ہے کافروں کی بدبختی بڑھتی ہے، کافروں کے لیے نقصان بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انکار بڑھتا رہتا ہے ان کا، پہلے وہ کم آیتوں کا انکار کرتے تھے، پھر زیادہ آیتیں اتر گئی، زیادہ کا انکار کرنے لگے، تو اور جرم بڑھ گیا ان کا، اور خسارہ بڑھ گیا۔ اس لیے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو رحمت ہے، لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ اس سے کافروں کے اور ظالموں کے صرف خسارے میں اضافہ ہوتا ہے۔